کیا سستا ہوگا، کیا مہنگا، کتنے ٹیکس لگیں گے اور آئندہ مالی سال کے لیے 18,900 ارب روپے کے حجم کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ ایف بی آر کے لیے 12,970 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف مقرر کیا جائے گا۔ آئندہ بجٹ میں ایف بی آر 3,720 ارب روپے کا اضافی ریونیو جمع کرے گا۔ رواں سال کی نسبت آئندہ سال ڈائریکٹ ٹیکس 3,452 ارب روپے زائد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سود اور قرض کی ادائیگیوں کے لیے 9,700 ارب روپے مختص ہوں گے۔ وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے 2,100 ارب روپے مختص کیے جائیں گے اور نئے بجٹ میں نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کے لیے اقدامات ہوں گے۔ 18,900 ارب روپے کا نیا مجوزہ وفاقی بجٹ۔ نیا بجٹ 9,800 ارب روپے کے خسارے پر مبنی ہوگا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 13,000 ارب روپے مقرر کرنے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% تک اضافہ متوقع ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 10 سے 15% اضافہ متوقع ہے۔ سالانہ انکم ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 9 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے اور غیر تنخواہ دار کاروباری طبقے پر ٹیکس بڑھنے کا امکان ہے۔ سرکاری خرچ پورے کرنے کے لیے مہنگائی اور اضافی ٹیکسز کا بوجھ عوام کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 932 ارب روپے قرض لینے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت 316، چاروں صوبے 616 ارب روپے بیرونی قرض لیں گے۔ آئندہ مالی سال میں شرح نمو کا ہدف 3.6%، صنعتی ترقی کا ہدف 4.4%، زرعی ترقی 2% رکھنے کی منظوری کا امکان ہے۔ برآمدات کا ٹارگٹ 40.5 ارب ڈالر، درآمدات 68.1 ارب ڈالر رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ 827 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ۔ توانائی کے لیے 253 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ مواصلات کے لیے 279 ارب، تعلیم کا بجٹ 93 ارب رکھنے کی تجویز ہے۔ نئے بجٹ میں چھوٹے کسان طبقے کے لیے مراعات کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، پینشن اور الاؤنسز میں اضافے کی تجویز۔ ذرائع بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% تک اضافہ متوقع ہے۔ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد بڑھا کر 62 سال کرنے اور جامع پینشن اصلاحات کا اصولی فیصلہ کیا جائے گا۔ ہائی پیڈ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کے سلیبز میں رد و بدل کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، پینشن اور الاؤنسز میں اضافے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% تک اضافہ متوقع ہے۔ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد بڑھا کر 62 سال کرنے اور جامع پینشن اصلاحات کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہائی پیڈ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کے سلیبز میں رد و بدل کا بھی امکان ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، پینشن اور الاؤنسز میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% تک اضافہ متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس استثناء مرحلہ وار ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 5% سیلز ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان۔ توانائی کے شعبے کے لیے 232 ارب، انفراسٹرکچر کے لیے 887 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ ذرائع توانائی کے شعبے میں سبسڈیز کے لیے 880 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم لیوی قیمت میں 1050 ارب روپے سے زائد وصول کیے جانے کا ہدف رکھا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس استثناء مرحلہ وار ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3,792 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ وفاق کا ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1,500 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ۔ صوبوں کا سالانہ ترقیاتی منصوبہ 2,095 ارب روپے مختص کیا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ میں 1,012 ارب روپے کے اضافے کی سفارش کی گئی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 932 ارب روپے کے مزید نئے قرض لینے کا بھی فیصلہ۔ وفاقی حکومت 316 ارب روپے جبکہ صوبے 600 ارب کے بیرونی قرض لیں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں امپورٹڈ موبائل فونز پہ ٹیکس اور جی ایس ٹی مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال سگریٹ اور نکوٹین پاؤچ پہ ٹیکس بڑھائے جانے کے امکانات ہیں۔ کتابوں، مارکر سمیت اسٹیشنری پہ ٹیکس استثناء ختم کیے جانے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال پر برانڈڈ دودھ پر بھی ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں مقامی اور درآمدی گاڑیاں بھی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔
کیا بجٹ کے بعد مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا؟ عوام یہی سوچ سوچ کر پریشان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سیلز ٹیکس کے چھٹے شیڈول میں شامل بڑی تعداد میں اشیاء پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ بھی ختم کی جا رہی ہے، جس کے بعد سینکڑوں اشیاء مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق سیلز ٹیکس میں اضافے کے پیش نظر چینی، گھی، چائے کی پتی، نوڈلز، جیم، جیلی، ادویات اور ملبوسات مہنگی ہونے کے خدشات ہیں۔ موبائل فونز، ہوم اپلائنسز، الیکٹرانکس مصنوعات اور میک اپ کے سامان سمیت سینکڑوں اشیاء مہنگی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ رعایتی ٹیکس اور ڈیوٹی کی سہولت بھی واپس لی جا رہی ہے، جس سے درآمدی اشیاء مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس وصولیاں بڑھانے کا حکومتی پلان سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال میں FBR انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس آمدنی بڑھائے گا۔ آئندہ مالی سال غیر ضروری ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ٹیکسوں کی شرح میں رد و بدل کے ذریعے ٹیکس آمدنی بڑھانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کے نفاذ سے ٹیکسز میں اضافہ کرنے کا پلان ہے۔ بجٹ میں FBR وصولیاں بڑھانے کے لیے ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھائے گا۔ آئندہ مالی سال ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کا پلان ہے۔ FBR ٹیکس نیٹ سے باہر شعبوں سے ٹیکس وصولیاں کرے گا۔ بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر اضافی ٹیکس لگانے کا منصوبہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت بجٹ میں کوئی نئی چیز نہیں دے رہی۔ یہ بجٹ حکومت نہیں IMF بنا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا گندم معاملے پر حکومت نے کسانوں کو دھوکہ دیا، پہلے سبسڈی کا وعدہ کیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ قرض دیں گے۔ کوئی نئی چیز تو کرنے کے قابل یہ حکومت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بجٹ حکومت بنا ہی نہیں رہی، بجٹ تو IMF کے کہنے پہ بن رہا ہے۔ اگر زراعت کے شعبے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس میں حکومت کی کسی پالیسی کا دخل نہیں ہے، بلکہ وہ کاشتکاروں کی اور کسانوں کی محنت ہے۔ اور جو دھوکے بازی گندم کے سلسلے میں حکومت نے کی کہ پہلے کہا ہم گندم خریدیں گے، پھر کہا سبسڈی دیں گے، اب کہتے ہیں قرض دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شعبہ اگر بہتر چل رہا ہے اور اس شعبے میں بھی دھوکے بازی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تو خود ہی چاہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ مالی سال 2023-24 کا اقتصادی سروے پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح 48% سے کم ہو کر 11% تک آ گئی ہے۔ تفصیلات ارشاد انصاری کی رپورٹ میں۔ I was very loud and clear کہ IMF کے پروگرام میں ہمیں جانا چاہیے because there is no plan B۔ اگر کوئی پلان بی ہو تو IMF کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ نہیں کہا جاتا۔ آباد کی آؤٹ سورسنگ بھی اسی طرح جو کوالیفائنگ بڈز ہیں وہ آ چکی ہیں، اس میں بھی ہم ڈیلیجنس کی طرف لے کے جائیں گے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہیں رکیں گے، اور اس کے فوراً بعد کنکرنٹ کام شروع ہو چکا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ اور کراچی ایئرپورٹ پہ۔ اسٹیل مل کا آپ دیکھ لیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں وہاں، جو سوئی گیس ہے وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے ود زیرو چانسز of that mill being revived جو صرف اسکریپ میں بچے گی۔ بجٹ سے پہلے حکومت کا اقتصادی سروے پیش۔ انفلیشن کی بات ہوئی جو آپ نے دیکھا ہے کہ 48% پہ یہ پیک ہوئی اور اس کے بعد اب 11.8% کا نمبر جو مئی میں آیا ہے۔ وزیر خزانہ نے رواں مالی سال کی کارکردگی سامنے رکھ دی۔ جب یہ سال کا شروع ہوا تو اس وقت تخمینہ یہ تھا کہ تقریباً $6 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس مالی سال میں۔ I think our latest forecast is roughly about $200 million۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا۔ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہمارا کام نہیں کیا، جو ہمارا پوس کام نہیں کیا، اور جس طرح ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہیومن انٹرونشن اس میں کم کی جا سکے۔ There are no sacred cows۔ Everyone will have to contribute to this economy، کیونکہ اس ملک میں فلانتھرپی سے، خیرات سے اسکول چل سکتے ہیں، یونیورسٹی چل سکتی ہیں، ہسپتال چل سکتے ہیں، ملک نہیں چل سکتے، ملک ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں۔ نیوز کانفرنس میں موجود وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے کہا کیپیسٹی چارجز پاکستان کی سوورن کمٹمنٹس ہیں، ان کا احترام کرنا ہوگا۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وقت کا مقابلہ سخت، عید قربہ میں چند ہیروز باقی ہیں۔
कोयटा एयरपोर्ट रोड की मंडी में 2 मोटे ताजे बैलों की आमद। शेरू और कालू ने मेला लूट लिया। मस्तानी चाल, शहाना अंदाज, देखने वाले देखते रह गए। खुराक में बादाम, गंदुम, जौ और देसी घी खिलाया गया। मालिक जोड़ी की कीमत 6,60,000 मांगने लगा। उधर हीरा नामी बकरे की भी धूम मची है। वजन 2.5 मन और कीमत 2 लाख रुपए। भागनाड़ी नस्ल के बकरे को महंगी खुराक देकर पाला गया। खरीदार भी बकरे की दिल खोल कर तारीफें करने लगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।